ایٹمی دور کا آغاز ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ہم اکثر ایٹمی جنگ کی فوری تباہ کاریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، چمکتی ہوئی روشنی، تباہ ہوتے شہر اور لاکھوں جانوں کا نقصان۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب دھواں جھٹ جائے، جب راکھ بیٹھ جائے، تو زندگی کیسی ہوگی؟ کیا زمین دوبارہ سنبھل سکتی ہے؟ اس تاریک مستقبل کی خاکہ کشی کریں، آغاز سے لے کر صدیوں بعد تک، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا فطرت اور انسانیت ان زخموں سے واقعی صحتیاب ہو سکتے ہیں، یا کچھ نقصان کبھی مکمل طور پر نہیں بھرتے۔ پہلا مرحلہ، فوری اثرات جو 10 سال تک ہوں گے۔ نمبر 1، ریڈیو ایکٹیو زہریلا مادہ۔ ایٹمی حملے کے فوراً بعد سب سے مہلک چیز دھماکہ نہیں بلکہ لمحہ فال آؤٹ کہلاتا ہے، یعنی ریڈیو ایکٹیو ذرات جو فضا میں بکھر کر زمین پر واپس آتے ہیں۔ یہ ذرات پانی، مٹی اور ہوا کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ پورے شہر اور دیہات مردہ علاقے بن جائیں گے، جہاں انسان اور جانور محفوظ طریقے سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ کچھ ریڈیو ایکٹیو عناصر چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، لیکن کئی ایسے بھی ہوں گے جو کئی دہائیوں تک ماحول کو آلودہ رکھیں گے۔ نمبر 2، ایٹمی سردی۔ جہاں جہاں آگ لگے گی، شہروں میں، جنگلات میں، وہاں سے دھواں اٹھ کر فضا میں پھیل جائے گا۔ یہ دھواں سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روکے گا، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت کئی ڈگری تک گر سکتا ہے۔ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، بارشوں کا نظام بگڑ جائے گا، اور عالمی سطح پر قحط پھیل سکتا ہے۔ سوچیں، ایک ایسا موسم گرما جہاں زمین برف سے ڈھکی ہو، ایک سال جس میں کوئی فصل نہ اگے۔ یہ ہے ایٹمی سردی کی حقیقت۔ نمبر 3، سماجی اور حکومتی نظام کا خاتمہ۔ ایٹمی حملے کے بعد حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ سڑکیں، پل، بجلی کے نظام، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سب تباہ ہو سکتے ہیں۔ قانون اور انصاف کا نظام مفلوج ہو جائے گا۔ ہسپتال یا تو ختم ہو چکے ہوں گے یا بیمار۔ ادویات نایاب ہوگی، معمولی بیماری بھی جان لیوا بن جائے گی۔ نمبر 4، نفسیاتی صدمے۔ انسانی ذہن پر پڑنے والا اثر بھی شدید ہوگا۔ زندہ بچ جانے والے لوگ شدید غم، صدمے اور مایوسی کا شکار ہوں گے۔ وہ بچے جو اس جنگ کے بعد پیدا ہوں گے شاید کبھی امن یا استحکام نہ دیکھ سکیں۔ دوسرا مرحلہ، درمیانی مدت کی بحالی، 10 سے 100 سال تک۔ نمبر 1، ریڈیو ایکٹیو کی کمی۔ کچھ دہائیوں بعد چند تابکار عناصر کی شدت کم ہو جائے گی، لیکن کچھ علاقے صدیوں تک خطرناک رہیں گے۔ نمبر 2، فطرت کی واپسی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے کچھ خطرناک ترین علاقوں جیسے چرنوبل، جہاں پر ایٹمی پلانٹ میں دھماکہ ہوا جس نے اس علاقے کو ریڈیو ایکٹیو ذرات سے بھرا اور کئی لاکھ لوگ اس میں مارے گئے، اس جگہ جنگلی حیات واپس آ چکی ہے۔ اگر انسان غائب ہو جائے تو فطرت خود بخود اپنی جگہ واپس لینے لگتی ہے، لیکن ایسا مطلب نہیں کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ کئی انواع، سپیشیز ناپید ہو چکی ہوں گی۔ ماحولیاتی نظام کا توازن ہمیشہ کے لیے بگڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا نئے حالات کے مطابقت اختیار کرنا۔ آہستہ آہستہ انسان چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں زندگی گزارنے لگیں گے۔ کچھ علاقوں میں پرانی ٹیکنالوجی بچی رہے گی، جبکہ بعض معاشرے دوبارہ زرعی دور یا ابتدائی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تعلیم، علم اور سائنسی ترقی متاثر ہوگی۔ زبانیں بدل سکتی ہیں، رسم و رواج نئے بن سکتے ہیں، نئی تہذیبیں ابھر سکتی ہیں جو مکمل طور پر جنگ کے بعد کی یادوں پر مبنی ہوگی۔ تیسرا مرحلہ، 100 سے 500 سال تک۔ نمبر 1، زمین کی سست روی سے صحت یابی۔ صدیوں بعد زمین کسی حد تک صحت یاب ہو سکتی ہے۔ ریڈیو ایکٹیو ذرات کم ہو جائیں گی، کچھ علاقے دوبارہ آباد ہو سکیں گے، جنگلات اگیں گے، دریا صاف ہوں گے، اور فطرت ایک نئی شکل میں ظاہر ہوگی۔ ایٹمی سردی کا اثر بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور موسمی حالات مستحکم ہونے لگیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ اگر انسان صنعت بند ہو جائے تو شاید زمین میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو اور ماحولیاتی تبدیلی بھی تھم جائے۔ نمبر 2، تہذیب کا دوبارہ آغاز۔ اگر علم کسی شکل میں بچ گیا، کتب، ڈیجیٹل ریکارڈ یا زبانی روایت کے ذریعے، تو انسان دوبارہ سائنسی اور تکنیکی ترقی کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اگر علم ضائع ہو چکا ہو تو نئی نسلیں ایٹمی جنگ کو ایک قدرتی آفت یا خدا کا عذاب سمجھ سکتی ہیں۔ وہ شاید یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ سب انسان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا زمین ایٹمی جنگ کے بعد دوبارہ سنبھل سکتی ہے؟ طبی لحاظ سے جزوی طور پر، مگر بہت آہستہ۔ ماحولیاتی لحاظ سے کچھ حد تک، مگر گہرے زخم باقی رہیں گے۔ سماجی اور تہذیبی لحاظ سے یہ ہم پر منحصر ہے۔ زمین شاید کسی حد تک خود کو بحال کر سکے، لیکن انسانیت جیسی ہم آج جانتے ہیں وہ شاید کبھی واپس آئے۔ کچھ زخم ماحولیاتی، نفسیاتی اور ثقافتی ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے، لیکن ایٹمی جنگ کو روکنا صرف حکومتوں کا کام نہیں، یہ ایک انسانی عمل ہے۔